بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ امید سے تھی۔ ولادت کا وقت قریب آیا تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھی ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، اور پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور دائنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ جگمگ پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر کچھ آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طوی میں ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر دیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعتیں نماز ادا فرمائیں۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے اپنے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ اسی وجہ سے آخرت میں عقائد کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی نماز صحیح نکلے گی، اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلنے چلے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی نماز صحیح نہ نکلی تو پھر اس کے باقی اعمال بھی بگڑے ہوئے اور خراب نکلیں گے، اور وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے نماز کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے، اور یوں تو کسی عمل میں بھی کوتاہی نہ ہونی چاہیے، لیکن نماز کے معاملے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔